قرآن مجید کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اس طرح اور آنکھوں پر بھی پردہ ہے۔ تو حواس کا ذکر بھی کیا، اور جب حواس کا ذکر ہو جائے تو اس کے اندر وہ جو عقل ہے، عقل دماغی، وہ آ جاتی۔ تو یہاں دلوں پر مہر لگانے کی بات کی، حالانکہ اس دل میں تو نہ کوئی مہر لگتی ہے نہ کوئی ضرورت، یعنی دروازہ دل کا بند کر دیا۔ اس دل میں جو فہم نے، معرفت نے، تصدیق نے داخل ہونا تھا وہ بند کر دیا۔ پھر قرآن مجید نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تمہارا مال، دولت، اولاد، یہ چیزیں نفع نہیں دیں گی، اسی کو سلامتی ہوگی جو قلب سلیم لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اب یہ جو سلامتی یہ قلب ہے، یہ اس جسم کی صحت سے متعلق نہیں بات ہو رہی، یہ سلامتی اور ہے۔ یہ کون سی سلامتی ہے؟ جیسے پھر لمن کان لہ قلب، یہ نصیحت اسی کو فائدہ دے گی جس کے پاس قلب ہے، یہ سورہ قاف۔ اور جو اللہ کے حضور قلب سلیم، سلامتی والا دل لے کر آئے گا، اسی کو نفع ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ سورہ الشعراء کی آیت نمبر 89 ہے، 99۔ پھر آگے قرآن مجید کہتا ہے جیسے فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کا تقوی ہے۔ تو گویا اب یہ جو عضوی قلب ہے، جسمانی دل، اس کا تو کوئی تعلق نہیں تقوی یا فجور سے، اس کا تو فنکشن ہی اور ہے۔ تو اس نے فرمایا یہ دلوں کا تقوی ہے۔ یہاں لفظ نفس بھی استعمال ہو سکتا ہے، نفوس بھی استعمال ہو سکتا ہے، عقول اور عقل بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں قرآنی لفظ ہیں۔ تو یہاں کہا اللہ رب العزت نے کہ یہ دلوں کا، قلوب کا تقوی ہے۔ اور یہ پھر قرآن مجید نے فرمایا ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ القتال آیت نمبر 24۔ پھر فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، یہ جو گناہ ہیں، اعمال سیئہ اور گناہوں کے زنگ چڑھ جاتے ہیں دلوں پر۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ دلوں کو کا جو اللہ کے ذکر سے دل اجلے ہوتے ہیں، گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا مردہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مجھے دکھا دے، فرمایا میں دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو یہ ایک اور اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب یہ تمام آیات میں اس لیے قرآن مجید کی کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز ذہن نشین ہو جائے اور شک نہ رہے کہ قلب ایک اور جوہر ہے، ایک اور جوہر ہے قلب۔ اور جو پہلی سورہ قاف کی آیت پڑھی تو قرآن مجید نے لفظ عقل کا بھی استعمال کیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب عقل کا لفظ قرآن مجید میں اویلیبل ہے اور قرآن کی لغت میں، قرآن کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، تو اگر یہاں مراد عقل تھی تو ہر جگہ عقلی یوز کی جاتی۔ اب سورہ بقرہ کی اندر آیت نمبر 75 ہے، ارشاد فرمایا یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو بدل دیتے ہیں عقل میں آ جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، سمجھ کے معنی میں۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا اسی بقرہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا الکتاب کا ذکر کر کے فانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لعلکم تعقلون البقرہ میں، اس طرح جگہ جگہ قرآن مجید نے لعلکم تعقلون، افلا تعقلون، قرآن مجید میں بے شمار مقامات پہ یہ ایڈریس کیا گیا۔ پھر الملک میں، سورہ الملک میں کہا قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سننے والے ہوتے اور عقل رکھنے والے ہوتے تو ہم پھر آج دوزخ کی آگ میں جل نہ رہے ہوتے۔ پھر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں اس لیے دے رہے ہیں لوگوں کو تاکہ وہ سمجھیں، مگر اس کی عقل عالموں کے ہے، صاحبان علم کو ہے۔
اسی طرح اللہ پاک نے زمین آسمان کی نشانیاں، بارش کی، بادلوں کی بہت ساری دیں اور فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ سب چیزیں عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الغرض یہ المعجم المفرس اگر آپ اس کو دیکھیں تو ساری آیتیں اکٹھی سامنے آ جائیں گی اور قرآن مجید میں جا بجا۔ تو یہ میں صرف یہ بتانے کے لیے کچھ آیتیں بطور نمونہ کے کوٹ کر دیں کہ عقل یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں مستعمل نہیں، قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اور اسی سینس میں استعمال ہوتا ہے، مگر یہ قرآن مجید میں اویلیبل ہو کر، استعمال ہو کر بھی ان مقامات پر قلب کو لفظ کو لایا گیا اور فرمایا ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ان آیتوں میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس قلب ہے یا اس کو القاء کی گئی ہے سمع، سنایا گیا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے، مشاہدہ کرنے والا ہے۔ پھر جو وحی کے بارے میں ارشاد آیا سورہ شعراء 194 فرمایا انزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن کی وحی جبرائیل امین اے حبیب مکرم آپ کے قلب پر لے کر اترے، وہی آپ کے قلب پر اتاری گئی ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں تھیں جن سے یہ بنیادی طور پہ یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ قلب ایک اور جوہر ہے، ایک اور حقیقت ہے اس جسمانی عضو سے ہٹ کر، اور وہ ذریعہ بنتا ہے بہت سارے علوم کا۔